تمام اہل اسلام کو رجب کا مہینہ مبارک ہو۔ رجب کے مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے بھی تلقین فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام جو دنیاوی کام ہیں ان سے فراغت حاصل کر لی جائے تاکہ رمضان کی تیاری اچھی طرح سے کی جائے، اور رمضان میں دل لگا کر دل جوئی سے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے کہ جیسے ہی رجب سٹارٹ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں رکھ دے، و بلاغ رمضان، کہ ہمیں رمضان تک لے جائیے، ہمیں رمضان عطا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی دعا فرماتے، اور جو تمام معمولات زندگی کے کام ہوتے ہیں ان سے فراغت حاصل کر لیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں، اگر اکثر ہم نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ رمضان گزر جاتا تو ہمیں عبادات میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ جو شروع سے ہی ہونی چاہیے تھی، وہ اس لیے کہ ہم نے پہلے اس پہ محنت ہی نہیں کی ہوتی اور عبادات میں لگے ہی نہیں ہوتے اور کام سے فراغت ہی نہیں حاصل کی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت دیر بعد ہمیں حاصل ہوتی ہے لذت عبادت کی۔ تو آج سے ہم کوشش یہ کریں کہ یہ 2 مہینے اپنی تہجد کی اور اپنے جو نا ذکر و اذکار کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اور کم از کم یہ تو ہو کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری فوت نہ ہو، اس کا ہم لازمی اہتمام کریں، کیونکہ آج ہم یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم ان میں پختہ رہیں گے اور ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے گا۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے رمضان۔ وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور وہ اپنے لیے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آمین، مطلب کتنے دکھ اور پریشانی کی بات ہے کہ رمضان آ جائے اور ہم اللہ سے مغفرت نہ طلب کر سکیں۔